الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالی نے رمضان کے مبارک مہینے کو دعا اور مانگنے کا مہینہ بنایا ہے. اس مبارک مہینے میں روزے رکھ کر کے، تراویح پڑھ کر کے بندہ اللہ تعالی سے مانگنے والا بنے. اس مہینے کے بڑے کاموں میں سے کام یہ ہیں کہ بندہ اللہ تعالی سے اپنی دنیا بھی مانگے، آخرت بھی مانگے. اللہ اس مبارک مہینے کے اندر بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. دعا کے قبول ہونے کے اندر کچھ رکاوٹ آ جاتی ہے. ایک بہت بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ انسان کی کمائی، انکم حرام کی ہو تو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ آ جاتی ہے. حلال کمائی اور دعا کا قبول ہونا، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. حرام کھانے سے دعا کا قبول ہونا بند ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان حرام کمائی کرتا ہے اور اس حرام کمائی کو کھاتا ہے، اور اس کی وجہ سے باڈی کے اندر جو گوشت بنتا ہے تو وہ گوشت جہنم کی آگ میں جلنے کے لائق ہے. باڈی کے اندر جو گوشت، جو بوٹی، جو وزن حرام کے ذریعے سے بنے کا جہنم کی آگ کے اندر وہ جلنے کے لائق ہے. ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ حلال کمائی کرنے کی کوشش کرے.
حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچاوے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو، اپنے پیغمبروں کو ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسل، اے رسولو، اے نبیو، اے پیغمبرو، کلوا من الطیبات، حلال پاکیزہ کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک کام کرو۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ اللہ کے نبی کبھی حرام کمائی کما سکتے ہیں؟ ہر مومن یہی کہے گا کہ اللہ کے نبی تو ہمیشہ حلال کمائی ہی کماتے ہیں، کوئی نبی حرام کمائی کر ہی نہیں سکتے۔ نبی تو اپنے آپ کو حرام سے بچاتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالی اس آیت میں نبیوں کو فرما رہے ہیں کہ اے رسولو، اے نبیو، حلال کھانا کھاؤ۔ دراصل اللہ تعالی نبیوں کو کہہ کر کے امت کو سنا رہے ہیں، امت کو بتلا رہے ہیں کہ عام مسلمان حلال کمائی کماوے، حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچاوے۔ تو نبی کو اللہ نے کہا اور سنایا پوری امتوں کو، نبیوں کے ماننے والوں کو، نبیوں پر ایمان لانے والوں کو۔ تو دعا رمضان کے اندر ہم مانگتے ہیں، رمضان کے علاوہ مانگتے ہیں، لیکن حرام کھانا پیٹ میں جاتا ہے، حرام کپڑا آدمی پہنتا ہے، حرام چیز پیتا ہے، تو اس کی وجہ سے دعا کا قبول ہونا رک جاتا ہے، اور دعا کی قبولیت کے اندر رکاوٹ آ جاتی ہے۔ اس لیے ایمان والے بھائیوں، بہت سوچ سوچ کر کے کمائی کرو۔ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار کے اندر کھڑا کیا جائے گا تو 5 سوال ہر ایمان والے سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ انسانوں کے قدم اللہ کے سامنے فٹ ہو جائیں گے اور 5 سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں کہ جو سوال قیامت کے دن کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بتلا دیا کہ اے میرے بندو، میں قیامت کے دن تم سے یہ 5 سوال کروں گا۔ اور اللہ تو اتنے مہربان ہیں کہ قبر میں جو سوال کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، ان عمرہ، زندگی اور عمر کہاں لگائی؟ آل لائف کا حساب کرو، زندگی کہاں گزری۔ دوسرا سوال، وَأَن شَبَابِهِ، جوانی کہاں لگائی؟ تیسرا سوال، وَأَن مَالِهِ، من أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، جو مال تمہارے پاس تھا، جو دولت تمہارے پاس تھی، وہ کہاں سے کما کے لائے تھے؟ حلال طریقے سے کمایا کہ حرام طریقے سے کمایا؟ یہ ہر ایمان والے کو اللہ کے یہاں جواب دینا ہے۔ اور چوتھا سوال، وَأَيْنَ أَنفَقَهُ، اور مال کہاں خرچ کرتے تھے وہ بھی بتلاؤ۔ اور 5واں سوال یہ ہوگا کہ دین کی جو بات جانتے تھے اس کے اوپر تم کتنا عمل کرتے تھے۔ یہ 5 سوال قیامت کے دن ہیں۔ 5 میں سے 2 سوال مال کے بارے میں ہے کہ مال کہاں سے کمایا،
مال کہاں پر خرچ کیا، اس کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال کا جواب دینا ہے۔ اسی لیے بہت سوچ سمجھ کر کے کمائی کرو۔ دیکھو حرام کمائی کے اندر ایک حصہ ہے انٹریسٹ، بیاج، لون والی کمائی کمانا، یہ ایک حرام کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر منع فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو انٹریسٹ مت کھاؤ، بیاج مت کھاؤ، سود مت کھاؤ، سود کے اوپر سود بھی مت کھاؤ۔ تو لون کے ذریعے، بیاج کے ذریعے، انٹریسٹ کے ذریعے جو کمائی ہوتی ہے وہ کمائی حرام ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی بہت ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے کمائی کماتے وقت پر آدمی دھوکہ دیتا ہے، دھوکہ دے کر کے کماتا ہے، وہ کمائی بھی حرام کی کمائی ہے۔ اسی طرح جھوٹ بول کر کے کماتا ہے، وہ بھی حرام کی کمائی ہے۔ تو جھوٹ، دھوکہ، بناوٹ کر کے کمانا، یہ سب حرام کمائی کی شکل ہے۔ تو جس طریقے سے بھی حرام کمائی ہو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ آدمی حرام کماتا ہے تو پہلا ریئیکشن کہ اس کی دعا اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی، دعا کا قبول ہونا بند ہو جاتا ہے۔ دوسرا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں بے چینی رہتی ہے، سکون نہیں رہتا، چین نہیں پڑتا۔ آج لوگ بڑی دولت کمانے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ زندگی میں چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ تو یہ حرام کمائی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی حرام کھاوے، حرام کماوے تو زندگی میں سے چین، سکون، اطمینان، راحت ختم ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا نقصان حرام کمائی کا یہ ہے کہ برکت نہیں ہوتی، مال میں برکت نہیں ہوتی، دولت اور کمائی میں برکت نہیں ہوتی۔ اور برکت بہت زیادہ پیسے آنے کا نام نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ پیسے زیادہ ہو لیکن برکت نہیں ہوتی ہے، جتنا آیا اس سے زیادہ خرچ ہو گیا، اس سے زیادہ ہاتھ سے نکل گیا۔ تو آدمی کا تیسرا نقصان یہ ہے کہ حرام کی وجہ سے برکت زندگی میں سے، مال دولت میں سے ختم ہو جاتی ہے۔ چوتھا نقصان سنو حرام کمائی کا، اللہ بچاوے، حرام کمائی کی نحوست اولاد کے اوپر آتی ہے کہ نعوذ باللہ اولاد کے اندر نافرمانی آتی ہے، اولاد کے اندر بے دینی آتی ہے، اولاد کے اندر کرائمز آتے ہیں۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہماری اولاد کے اندر گناہ ہے، نماز نہیں پڑھتے، ماں باپ کے سامنے بولتے ہیں اور یہ گندے کام کرتے ہیں، وہ گندے کام کرتے ہیں۔ تو اس کا ایک ریزن، ایک سبب حرام کمائی بھی ہو سکتی ہے کہ آدمی حرام کمائی کمائے گا تو اس کا گندا اثر اس کی اولاد کے اوپر پڑے گا۔ اسی لیے آج کل زمانہ ایسا ہو گیا کہ بزنس کی، تجارت کی، کاروبار کی، لیز کی اتنی ساری نئی نئی چیزیں آ رہی ہے کہ آدمی کو خود ڈیسیزن نہیں لینا چاہیے۔ پہلے کسی شریعت کو جاننے والے مفتی صاحب کو پوچھنا چاہیے
کہ یہ ڈیل میں کر رہا ہوں، یہ بزنس میں کر رہا ہوں، یہ کاروبار میں کر رہا ہوں، حلال ہے کہ نہیں ہے، جائز ہے کہ نہیں ہے، حرام تو نہیں ہے، پوچھ پوچھ کر کے کرنا چاہیے۔ جو آدمی پوچھ پوچھ کر کرے گا اس کو شریعت کی گائیڈ لائن ملے گی، شریعت کا لا بتلایا جائے گا، شریعت کا مسئلہ بتایا جائے گا، اور وہ انشاءاللہ حرام سے بچے گا۔ تو ایمان والے بھائیوں، بہت اچھی طرح دھیان رکھو کہ کمائی کے اندر کہیں حرام کی کمائی تو نہیں آ رہی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، بزنس اور تجارت بھی کیسا، دونوں پارٹی خوشی خوشی کرے، کسی کو پریشر میں لا کر کے، دباؤ میں آ کر کے کسی کے ساتھ کوئی سودا اور ڈیل نہ کرے۔ آج کل تو لوگ جو ہے بزنس کے اندر بھی پریشر بنا کر کے، دباؤ بنا کر کے کوئی ڈیل کرتے ہیں، اور وہ بیچارہ سامنے والا مجبوری میں آ کر کے وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھو، اس طرح کسی کو پریشر میں، دباؤ میں لا کر کے غلط طریقے سے ڈیل کرو گے تو اس سے آنے والی انکم حلال نہیں ہوگی، وہ انکم گڑبڑ والی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کی طرف ایمان والوں کو بہت دھیان دلایا کہ حلال کمائی کماؤ، حرام کمائی سے تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور دیکھیے حدیث میں ایک دعا آئی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دعا بتلائی۔ اس دعا کے اندر بھی کیا مانگا؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، آپ مجھے حلال سے میری کفایت کر دو، حرام سے بچا کر کے سارے حلال مال سے آپ میری تمام ضروریات پوری کر دو۔ اور اے اللہ، ہمیں آپ اپنا ہی محتاج رکھنا، اپنے سوا کسی کا محتاج مت رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے بندے کو حلال کی دعا مانگنی چاہیے، روزی مانگو حلال کی مانگو، اور یہ مانگو اللہم جنبنا الحرام حیث کان وأینما کان عند من کان۔ اے اللہ، حرام سے میری حفاظت فرماؤ، جہاں بھی حرام ہوئے، جس کے پاس بھی حرام ہوئے، اے اللہ حرام سے مجھے بالکل دور کر دیجئے۔ تو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے ہماری شریعت کے اندر کہ ہم حلال کمائی کمانے والے بنے۔ حدیث میں آتا ہے طلب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، شریعت میں جو بڑے بڑے فرض ہے، نماز، زکوٰۃ، روزہ، اس کے بعد حلال کمائی کمانا یہ بھی شریعت میں بہت بڑا فریضہ ہے کہ آدمی حلال کماوے اور اپنے آپ کو حرام کمائی سے بچانے والا بناوے۔ تو اس کا سب سے آسان طریقہ میں نے آپ کو بتلا دیا کہ ہم جو کمائی کرتے ہیں، جو بزنس کرتے ہیں، جو ڈیل کرتے ہیں، جو سودا کرتے ہیں، اس کے بارے میں کسی مفتی صاحب کو پوچھ لو کہ شریعت کا قانون کیا ہے، مسئلہ پوچھ کر کے کرو، اس میں اطمینان ہے، اس میں آدمی پورے سکون کے ساتھ جو ہے رہے گا، پوچھ پوچھ کے کرنے کے اندر۔ بہت سی مرتبہ آدمی یہ سوچتا ہے اس میں کیا حرام ہے، اس میں کیا غلط ہے، لیکن اس میں بھی حرام اور غلط ہوا کرتا ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ شریعت نے کمائی کمانے کے لیے جو لا بیان کیے، جو قانون بیان کیے،
اس کو فالو کر کے تم کماؤ گے وہ حلال ہوگا. اور شریعت نے انکم کے لیے جو لا اور قانون بتائے اس کو چھوڑ کر کے تم کمائی کرو گے تو وہ حرام انکم ہو جائے گی، وہ غلط کمائی ہو جائے گی. اسی لیے شریعت کے اندر اس کو بیع کہتے ہیں، یعنی خریدنا اور بیچنا، اس کو بیع کہتے ہیں. اس کے لیے قرآن میں، حدیث میں، مسئلے مسائل کی کتابوں میں بڑے بڑے چیپٹر ہیں مسائل کی کتابوں میں، اور وہ ایک بہت بڑی مسئلوں کی ایک لمبی لائن ہے. اسی لیے جو میں نے آپ کو مشورہ دیا کہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو بزنس، جو کاروبار، جو کام آپ کرو اس کے بارے میں مسئلے مسائل پوچھ لیا کرو، اور پوچھ کر کے شریعت کی گائیڈ لائن کے مطابق کاروبار کرو تو انشاءاللہ حرام سے ہماری حفاظت ہوگی. تو شریعت کے اندر حلال کمانا اللہ کو بہت پسند ہے، اور حرام کمانا یہ اللہ تعالی کی ناراضگی کا ذریعہ ہے. ایک مومن کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن میری انکم کے بارے میں سوال ہونے والا ہے. اللہ پوچھنے والے ہیں کہ تو نے کیسے کمایا تھا، صحیح کمایا تھا، غلط کمایا تھا. اسی لیے بہت الرٹ ہو کر کے انسان کو حلال کمائی کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی طرف دھیان دینے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، اور کمائی کرنے، بزنس کرنے کے حلال طریقے کو اپنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.